الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وآخرون يضربون في الأرض یبتغون من فضل اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سفر کے آداب۔ حضرات، سفر یہ انسان کی ضرورتوں میں سے ہے۔ دور حاضر میں جدید وسائل اور ذرائع نے سفر کو اس قدر آسان بنایا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد سفر میں رہتی ہے۔ اسلام نے انسان کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کے آداب اور احکام تفصیل سے بتائے ہیں۔ ابتداء اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز طویل پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعد میں اس میں تخفیف کی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ کے ساتھ تہجد پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو دن میں سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو حضرات، اس لحاظ سے اسلام نے سفر کے کچھ آداب ہمیں بتائے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں، جب مسافر سفر میں نکلتا ہے، شریعت نے اس کے لیے کیا کیا خصوصی رعایتیں کی ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سفر میں مسافر کو وہ ساری سہولتیں حاصل نہیں ہوتی جو ایک شخص کو حضر میں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے مسافر کو دین کے بہت سارے احکامات میں رخصت دی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں، مسافر اگر آدمی ہے، شریعت نے اسے رخصت دی ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ مگر یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی مسافر ہے، اس کو شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ اگر دوران سفر پانی نہ ملے تو پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا، ہاتھوں کو زمین پہ ماریں پاک مٹی پہ، اور ہاتھوں کو پھونک کر چہرے پہ ملیں اور اپنے ہاتھوں پہ مل لیں، یہی اس کا تیمم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر ملو۔ تو اس طریقے سے سب سے بڑی رخصت ایک مسافر کے لیے دی گئی کہ سفر کے دوران اگر اسے پانی ملتا نہیں ہے، صرف یا پانی بھی ملا ہوا ہے، وہ صرف پینے کا پانی اس کے پاس ہے، تو شریعت نے کہا کہ وہ تیمم کے ذریعے سے کام چلا لے، تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ دوسری رخصت ایک مسافر کو جو شریعت دیتی ہے، 3 دن تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا مسافرین ان نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 ایام من غائط وبول ونوم الا من جنابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دوران سفر 3 دن اور 3 رات تک اپنے موزوں پر مسح کرتے رہیں، پیشاب، پاخانہ اور نیند کی وجہ سے نہ نکالیں،
البتہ جنابت کی وجہ سے انہیں نکال کر غسل کرے، پیروں کو دھو لیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ شریعت نے اجازت دی ہے اگر کوئی آدمی حضر میں ہے، مسافر نہیں ہے، تو اسے اجازت دی ہے کہ وہ 1 دن اور 1 رات موزوں کو پہن سکتا ہے۔ ہاں، وہ اسے ہوا خارج ہو گئی ہو یا وہ پیشاب کو گیا ہو، وہ قضائے حاجت کے لیے گیا ہو، یہ جس کی وجہ سے وہ موزوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں، وضو کے بعد صرف مسح کر لے تو کافی ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہو گیا، جنابت کی وجہ سے اسے موزوں کو نکالنا ضروری ہے، پیروں کو دھو کر پھر موزوں کو پہننے کی اسے شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو دوسری رخصت یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسافر کو 3 دن اور 3 راتیں شریعت موزوں پہ مسح کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں مسافر کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے نماز کو قصر کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اس میں تو قصر نہیں ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز میں قصر کرنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں تخفیف کر کے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو نماز کو ہم قصر کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، عصر کی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، عشاء کی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرات، مسافر کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے اس کے لیے یہ رخصت بھی دی ہے۔ سفر کی وجہ سے نماز اس کو وقت پہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر کوئی آدمی حضر میں ہے، مقیم ہے، اس کے لیے شریعت نے کہا اس کو نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی سفر میں نکلا ہوا ہے، شریعت نے اسے رخصت دی ہے۔ دوران سفر ہر نماز کو وقت پر ادا کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے مسافر کو جمع بین الصلاتین اس کو بغور و سماعت فرمائیں۔ ظہر اور عصر کی نماز کو آپ ملا سکتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز کو آپ ملا کے یا تو ظہر عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کر لیں، یا ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کر لیں۔ ترتیب کے ساتھ ادا کریں، پہلے ظہر کی نماز ہوگی، اس کے بعد عصر کی نماز ہوگی، ایک اذان ہوگی اور 2 نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت ہوگی۔ تو نماز کو جمع کرنا، جمع بین الصلاتین، ظہر اور عصر کو ملانے کی آپ کو اجازت ہے۔ اسی طریقے سے آپ مغرب اور عشاء کو ملا سکتے ہیں، یا تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لیں، یا مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ نماز کو ہم قصر کر سکتے ہیں اور جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک میں جب کبھی سورج ڈھلنے کے بعد کوشش کرتے تو ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کے وقت میں دونوں کو جمع کرتے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمع تقدیم کرتے، کبھی جمع تاخیر کرتے۔ تو یہ حدیث سنن ابی داود میں موجود ہے، باب الجمع بین الصلاتین میں یہ حدیث آپ کو ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی سفر میں ہے، جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، جمع تقدیم کر سکتے ہیں یا جمع تاخیر کر سکتے ہیں۔ تو حضرات، اس طریقے سے شریعت ہمیں اگر کوئی آدمی سفر پہ نکلا ہے اس کا کتنا خیال کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی آدمی حالت حضر میں ہے، مقیم بنا ہوا ہے،
شریعت نے کہا کہ کوئی آدمی 12 رکعت سنت مؤکدہ کو ادا کرے گا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سب ملائیں گے تو 12 رکعت ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو رخصت دی ہے، نوافل کی پابندی بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی اگر اس سے سفر کی حالت میں چھوٹ جاتی ہے تو شریعت نے اسے رخصت دی ہے کہ وہ صرف فرض پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں مسافر کا خیال کرتے ہوئے، شریعت نے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں بھی اس کے لیے سہولت نصیب کی ہے۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی ایک روزہ بھی عمدن ترک کر دے، اس کی قضا میں زندگی بھر روزے رکھتا ہے تو اس کو ایک روزے کا اجر و ثواب بھی وہ نہیں پا سکتا، کیونکہ عمدن ترک کیا ہے۔ مگر شریعت نے مسافر کو یہ چھوٹ دی ہے کہ رمضان میں سفر اس کو درپیش ہو تو روزہ ترک کر کے دیگر ایام میں اس کی قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا کتنی سہولتیں مسافر کا خیال کرتے ہوئے شریعت اس کو دیتی ہے۔ ایک اور رخصت، جو شخص حضر میں کسی نیکی کی پابندی کیا کرتا تھا، سفر کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہ دے سکا، تب بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ مومن بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو، اس کے لیے ان تمام اعمال کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے صحت اور حضر کی حالت میں وہ انجام دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے۔ کوئی آدمی حالت حضر میں سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا تھا، نوافل کا اہتمام کرتا تھا، نفل روزوں کا اہتمام کرتا تھا، ایام 20 کے روزے رکھتا تھا، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا تھا، لیکن اب سفر پہ ہے، دشواری ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، بیماری اس کو رکاوٹ بن رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کا خیال کرتے ہوئے اس آدمی کو وہ سارا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو آدمی کے بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ سارے اعمال نہیں کر پا رہا ہے، جو اعمال کے وہ حالت صحت میں اور مقیم کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا۔ شریعت نے ایک مسافر کو یہ رخصت بھی دی ہے کہ اس سے سفر میں جو رخصتیں دی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم اسے دی ہے۔ بہت سارے لوگ سفر پہ نکل جاتے ہیں پر وہ شریعت نے جو اسے تعلیمات دی ہے، رخصتیں دی ہیں، اس کو نہیں اپناتے۔ شریعت نے کہا کہ اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں اس کو اپناؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ وہ عزیمتوں پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے ہمیں شریعت سفر کرتے ہوئے انسان کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لگ بھگ میں نے آپ کے سامنے 8 چیزیں ذکر کی ہے جو کہ شریعت نے ایک مسافر کا خیال کرتے ہوئے اسے رخصت دیتی ہے۔ آئیے حضرات، ہم جانتے ہیں سفر اس کے کچھ آداب ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو سفر کرنا چاہیے۔ مسافر کے لیے خصوصی رعایتوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے سفر کے کچھ آداب بھی اس کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ حضرات، سفر کا پہلا ادب یہ ہے سفر کا آغاز جمعرات کے دن سے کیا جائے۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب یہ سکھایا ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جمعرات کے دن سفر کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو دیگر ایام میں سہولت ہے، اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی آدمی کو جمعرات کے دن سفر کرنے کا موقع ملتا ہے وہ دوسرے ایام کو ترجیح نہ دے، جمعرات کے دن کو ترجیح دینے کی کوشش کرے۔ مسافر کے لیے سفر کا دوسرا ادب یہ بتایا گیا، سفر صبح سفیرے شروع کرنا چاہیے۔ صبح کا وقت خیر و برکت کا وقت ہے، اس وقت کے جانے والے عمل میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور آپ جب کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اسے دن کے ابتدائی حصے میں روانہ فرماتے۔ ایک صحابی سخر رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، یہ اپنے تاجروں کو صبح سویرے تجارت پر روانہ کرتے، اس سے ان کے مال میں بڑی برکت ہوئی اور بہت اضافہ ہوا۔ تو دنیا نے بہت سارے لوگ اس عمل کو آزمایا ہے، جو بھی کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، فجر کے بعد شروع کرنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو صبح کے بعد سوتے ہوئے دیکھتے تو انہیں ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ اے بچوں، یہ وقت اللہ کا رزق تقسیم کرنے کا وقت ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، برکتوں کے نزول کا وقت ہے، ایسے وقتوں میں تم سوتے ہو۔ افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر کے وقتوں میں سو جاتے ہیں۔ بعض منحوس عادت لوگوں کی یہ ہوتی ہے، فجر بسا اوقات بعض لوگ 7 بجے 8 بجے 9 بجے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑے مسلمان ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنَّا إِلَّا مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہماری نمازوں میں تاخیر سے آتا، ہم سمجھتے کہ وہ پکا منافق ہے۔ نماز کو آتا لیکن مسبوق ہوتا تو ہم سمجھتے کہ وہ منافق ہے۔ خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں منافق پہ بڑی سخت گزرتی ہیں، وہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ تو ہمیں فجر کا اہتمام کرنا ہے۔ فجر کے بعد سونے کی جو عادت ہے بڑی بری عادت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا دی ہے، فجر کے وقت میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فجر کے بعد ہمیں نیند آتی ہے۔ ہاں آتی ہے، اس لیے کہ ہماری رات ہوتی ہے 2 بجے، اس لیے کہ ہماری رات ہوتی ہے 1 بجے۔ فجر کے بعد تو نیند آنا لازمی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہے تو سبحان اللہ، اس کی زندگی میں دیکھیے اللہ اسے صحت بھی دے گا اور اس کی زندگی میں برکتیں بھی نازل کرے گا اور اس کو فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے آسانی بھی پیدا کرے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم جو بھی کام کرنے جاتے ہیں، خصوصاً سفر کا یہ ادب بتایا گیا کہ ہم جو بھی کام کریں فجر کے بعد شروع کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے سفر کا ایک بہترین ادب یہ بتایا گیا، دوران سفر ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں سفر پہ نکلا ہے، کوئی آدمی پلین میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، تو عیش و عیاشی کرتے ہوئے لوگ میوزک سنتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ شریعت نے کہا اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز سفر سے لے کر اختتام سفر تک برابر اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے۔ جب سفر کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے۔ یاد رکھیے یہ دعا کو پڑھنا نہ بھولیں۔ سفر کے لیے نکلتے
پہلے بسم اللہ کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطف عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتنی پیاری دعا ہے اللہ کے بندو، اس دعا پہ ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ سفر میں انسان نکلتا ہے، نکلتے ہوئے اسے خود نہیں معلوم کہ وہ لوٹنے والا ہے کہ نہیں۔ کتنے لوگ اچھی حالت میں جاتے ہیں، آتے ہوئے ان کی لاش لوٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کے ایک ایک معنی پہ غور کرو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا اور ایسے عمل کا جسے تو پسند کرتا ہے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی اور گھر والوں کا نگران ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی سختی سے، دل خراش منظر سے اور واپسی پر مال اور گھر اور اولاد میں بری تبدیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب سواری بلندی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، اور سواری جب نیچے کی طرف آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فاوصنی، اے اللہ کے نبی میں سفر کرنے جا رہا ہوں، نصیحت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پہ روانہ ہونے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تقوی کو لازم پکڑو، اور جب بھی تمہاری سواری بلندی پر پہنچتی ہے اللہ اکبر کہو، اور جب بھی تمہاری سواری ڈھلوان پہ جاتی ہے کہو کہ سبحان اللہ پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی ہم دوران سفر بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، اور نیچے کے اترتے تو ہم تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ حضرات، اسی طریقے سے کسی اجنبی مقام پر ہم قیام کرنے کی ہمیں نوبت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما قلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ جو شخص کسی مقام پر اترے پھر یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اسے اپنے اس مقام سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر سفر میں دشمنوں کا یا چوروں کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اے اللہ، ہم تجھ کو اس کے سامنے کرتے ہیں اور تیرے ذریعے سے اس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے سفر کے دوران نفل نمازوں کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، دوران سفر نفل نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے یا راستے میں کہیں قیام کرتے تو نفل نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہاں، اجازت ہے مسافر کے لیے، اگر نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ حضرات، ایک اور ادب یہ سکھایا گیا، دوران سفر انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک دعا ہے مظلوم کی دعا، اور دوسری ہے مسافر کی دعا، اور ایک والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ سفر کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا، سفر سے واپسی کے وقت میں دعا سکھائی گئی، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا
بظهر المدینہ قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس لوٹتے، جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ تو حضرات یہ آداب بتائے گئے۔ حتی الامکان رات میں تنہا سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما اعلموا ما صار راكب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا وہ نقصان معلوم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو کوئی سوار رات کو اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جب ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً اپنے گھر کو لوٹنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم محنته من سفره فليعجل إلى أهله۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ حضرات سفر ہوا کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ مسافر سے پوچھئے سفر میں کیا تکلیف ہوتی ہے، سہولت کے ہزاروں سامان موجود ہوں لیکن سفر ہوا کرتا ہے۔ جب مسافر کو سفر میں ہوتا ہے عمدہ کھانے پینے سے اور آرام کی نیند سونے سے اسے سفر روک دیتا ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنے مقصود پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ گھر لوٹنا چاہیے۔ طویل سفر سے واپس ہو تو اچانک گھر میں داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری اپنے گھر سے طویل ہو جائے تو سفر اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے۔ ہاں البتہ اب تو سبحان اللہ سہولت ہے، آپ فون پہ بتا سکتے ہیں، فون کے ذریعے سے اپنے گھر کو آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے بلکہ آپ صبح یا شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب طویل سفر سے واپس ہوتے تو گھر جانے کے بجائے پہلے مسجد کا رخ کرتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جایا کرتے تھے۔ سفر میں اپنے ساتھیوں اور دوسرے مسافروں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد اور خدمت بھی کرنی چاہیے۔ سفر میں عام طور پر ہر کوئی اپنے آرام کی فکر کرتا ہے، خواہ اس کا مسافر ساتھی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، انسان چاہتا ہے کہ اسے سہولت حاصل ہو۔ شریعت نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے دوسرے بھائی کا خیال کرتے ہوئے سفر کرنا چاہیے۔ حضرات یہ سفر کے چند آداب تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سفر میں ہر شخص اپنے آپ کو اجنبی اور تنہا محسوس کرتا ہے، ایسے میں ہر انسان کو فرض بنتا ہے کہ وہ بے سہاروں کا سہارا بنے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرے، مجبوروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کرے۔ اس سفر کے چند آداب تھے، چند تعلیمات تھی، اسلامی تعلیمات، میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔